جی چلیں ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ہماری آج کی آیت انشاءاللہ البراء سورۃ توبہ آیت نمبر 73 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. منافقوں کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، تو آج بھی منافقوں پر آیات ہیں، اور کچھ آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو ممانت کی ہے کہ منافق کے لیے استغفار نہیں کیے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور منافق کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی. تو ہمیشہ ہم سنتے ہیں نا، تو آج تو ہم آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. چلیں ہم پہلے تلاوت سن لیتے ہیں 2 آیات کی ہماری، جو آج کا جو ہمارا پارہ جو ہے 10واں ہے، سورۃ التوبہ ہے انشاءاللہ. تو پہلے تلاوت سن لیتے ہیں ہم ہماری شروع کی 2 آیات کی 73 74. چلیں ہم لوگ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 73 سے. ٹو ٹرانسلیشن. یا ایوہا، اے النبیو نبی، جاہدی جہاد کیجئے، الکفارہ کفار، والمنافقین اور منافق سے، منافق کی جمع، وغلظ اور سختی کیجئے، علیہم ان پر، ومأواہم اور ٹھکانہ ان کا، جہنم جہنم ہے، وبئس اور بہت ہی برا، المصیر ٹھکانہ ہے. روز ہی ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے منافقین کا، اور ان کی ساری ہم جو ہے باتیں بھی پڑھ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا. چلے ہم نواں ترجمے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کا چٹا کٹا کھول کے رکھ دیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، اور آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. تو آیت کی طرف ہم آتے ہیں انشاءاللہ. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفارہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منافقوں سے جہاد جاری رکھو. ٹھیک ہے، تو ہم اور کیا کرو، وغلظ علیہم، اور ان پر سخت سخت ہو جاؤ. تو ہم دیکھتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور ہاں، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین سے جہاد اور ان پر سختی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے مطابق اس کے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم لوگ ہیں. کافروں کے ساتھ منافقین سے بھی جہاد کرنے کا حکم ہے. اس کی بابت اختلاف ہے. ایک رائے تو مفسرین کی، اسکالرز کی یہی ہے کہ اگر منافقین کا نفاق اور ان کی سازشیں بے نقاب ہو جائیں تو ان سے بھی اس طرح جہاد کیا جائے جس طرح کافروں سے کیا جاتا ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ منافقین سے جہاد یہ ہے کہ انہیں
زبان سے واعظ و نصیحت کی جائے، یا وہ اخلاقی جرائم کا ارتکاب کریں تو ان پر حدود نافذ کی جائیں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ جہاد کا حکم کفار سے متعلق ہے اور سختی کرنے کا منافقین سے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان آرا ہوتی رائے کی جمع، ٹھیک ہے، 3 رائے ہم نے یہاں پہ پڑھی نا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں ان آرا میں آپس میں کوئی تضاد اور منافقت نہیں ہے، منافقت نہیں ہے، اور موقع کے مناسبت سے جس طرح بھی جائز ہو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یعنی ان آراء میں آپس میں کوئی تضاد اور منافقت نہیں، اس لیے کہ حالات اور ظروف کے مطابق ان میں سے کسی بھی رائے پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، کہ ان پر سختی کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر سختی کرو، تو جو ہے ہاں وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ سختی کیسے کریں۔ میں رنگر آف کر دوں ذرا، میرا ٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی جی۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ سختی کرنے کو فرماتے ہیں ان سے، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے سختی کرو، کفار اور منافقوں سے۔ سختی اور قوت سے دشمنوں کے خلاف اقدام ہے، محض زبان کی سختی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے ہی خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سخت زبان استعمال نہیں کرتے تھے، بہت جو ہے نرم لہجے میں بات کرتے تھے۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر سکتے تھے نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم آپ کو مل سکتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کہ ان کا ٹھکانہ، ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ جہاد اور سختی کے حکم کا تعلق دنیا سے ہے، آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں 73 74 کو کہ اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 تلواروں کے ساتھ بھیجا ہے، ایک تو مشرکین عرب میں، دوسری تلوار اہل کتاب میں، تیسری تلوار منافقوں میں، چوتھی تلوار باغیوں میں۔ تو مشرکین عرب میں فرماتا ہے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ سورۃ التوبہ 5 میں آپ پڑھ چکے ہیں، مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ یہ روایت اسی طرح مختصراً ہے۔ دوسری تلوار اہل کتاب میں فرماتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، سورۃ التوبہ 29 میں آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہ لانے والوں اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کردہ کو حرام نہ ماننے والوں، اللہ تعالیٰ کے سچے دین کو قبول کرنے والوں سے جو اہل کتاب ہیں جہاد کرو، تا وقت یہ کہ وہ ذلت کے ساتھ جزیہ دینا قبول نہ کر لیں۔ تیسری تلوار منافقوں میں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، جو یہ آپ آیت پڑھ رہے ہیں سورۃ التوبہ کی 73، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو۔ چوتھی تلوار باغیوں میں ارشاد ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، سورۃ الحجرات نمبر 9، اگر مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں لڑائی ہو جائے تو ان میں صلح کرا دو، پھر بھی اگر کوئی جماعت دوسری کو دباتی چلی جائے تو ان باغیوں سے تم لڑو جب تک کہ وہ پلٹ کر اللہ کے حکم کے ماتحتی میں نہ آ جائے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ منافق جب اپنا نفاق ظاہر کرنے لگے تو ان سے تلوار سے جہاد کرنا چاہیے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ قول بھی یہی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاتھ سے نہ ہو سکے تو ان کے منہ پر ڈانٹ ڈپٹ سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے تلوار کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا ہے اور منافقوں کے ساتھ زبانی جہاد کو فرمایا ہے، اور یہ کہ ان پر نرمی نہ کی جائے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول تقریباً یہی ہے، ان پر حد شرعی کا جاری کرنا بھی ان سے جہاد کرنا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ کبھی تلوار السلام علیکم، سوری آئی ایم لیٹ ٹوڈے۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 74 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ یحلفون، لفظی ترجمہ آیت نمبر 24، یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں، 74 لگائیں، یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، ما نہیں، قالو انہوں نے کہا، ولقد و حالانکہ، لا البتہ، قد تحقیق، ٹھیک ہے، یہاں ولقد یہاں پہ 2 تاکید ہیں، ولقد حالانکہ، البتہ تحقیق، قالو انہوں نے کہا، کلمتہ کلمہ، الکفری کفر کا، و
اور کفرو انہوں نے کفر کیا بعد اسلام اپنے کے اپنے اسلام کے وہمو اور انہوں نے ارادہ کیا بیما اس کا جو لم نہیں ینالو وہ پا سکے وہ اور ما نہیں نقمو انہوں نے انتقام لیا. یہ نقمو کہاں آتا ہے بتائیں کسی کو یاد ہے؟ چھوٹی صورتیں آپ نمازوں میں پڑھتی ہیں, کوئی ہے جو بتائے؟ کوئی آیت اس وقت یاد آ رہی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات. وما نقمو کے ورڈ الفاظ وہاں بھی ہے, میں نے کہا اسکرین پر نہ دکھاؤں ایسے پوچھ لوں. چلیں آخر میں یاد آئے تو بتا دیجیے گا, میں بھی بھول جاتی ہوں, یاد نہیں آتا ہے کبھی کبھی, ورنہ ہوم ورک میں لے لیں اس کو, ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم پوچھ لوں گی. اللہ مگر ان یہ کہ اغناہم غنی کر دیا انہیں اللہ نے ورسولہ اور اس کے رسول نے من فضلہ اپنے فضل سے. فَإِن پھر اگر یتوبو وہ توبہ کر لیں یکو ہوگا خیرن بہتر لہم ان کے لیے. وَإِن اور اگر یتولو وہ منہ موڑے یعذبہم عذاب دے گا انہیں اللہ عذاباً عذاب علیماً دردناک فی دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں. وما اور نہ ہوگا لہم ان کے لیے فی الارض زمین میں من ولی کوئی دوست ولا اور نہ نصیر کوئی مددگار. رواں ترجمے کی طرف آتے ہیں سورۃ توبہ 74 رننگ ٹرانسلیشن. یہ لوگ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی, حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے. وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے. یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے. اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے, اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو. چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس بات کون سی کافرانہ بات انہوں نے کہی تھی, جو کہ ان کا تو وتیرہ ہی تھا, ایسا کرتے ہی تھے یہ لوگ. تو ہم دیکھتے ہیں یحلفون باللہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی, ما قالو ولقد قالو تو ولقد قالو کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم. تو یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا, حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں. مفسرین نے اس کی تفسیر میں متعدد واقعات نقل کیے ہیں جن میں منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے, جس سے بعض مسلمانوں نے سن لیا اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا, لیکن آپ کے استفسار پر مکر گئے, بلکہ حلف تک اٹھا لیا کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی, جس پر یہ آیت اتری. اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا. دیکھیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بول دیتے تھے آپ کے خلاف باتیں کر کے, کافرانہ کلمات بول کے, لیکن اللہ سے کچھ چھپ سکتا ہے؟ فوراً اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے. اس کی بابت بھی بعض واقعات نقل کیے گئے. مثلا تبوک کی واپسی پر منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ 10-12 منافقین ایک گھاٹی میں آپ کے پیچھے لگ گئے جہاں رسول اللہ علیہ وسلم باقی لشکر سے الگ تقریباً تنہا گزر رہے تھے. ان کا منصوبہ ان منافقوں کا یہ تھا کہ آپ پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیں. اس کی اطلاع وحی کے ذریعے سے آپ کو دے دی گئی جس سے آپ نے بچاؤ کر لیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وما نقموا الا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں یہ منافق کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا. اب مسلمانوں کو اصل میں ہجرت کے بعد مدینہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی. ہجرت کے بعد مکہ سے جب ہجرت کر کے آئے تھے, جس کی وجہ سے وہاں تجارت اور کاروبار کو بھی فروغ ملا مدینہ کو, اور اہل مدینہ کی معاشی حالت بہت اچھی ہو گئی تھی. منافقین مدینہ کو بھی اس کا خوب فائدہ حاصل ہوا.
اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی فرما رہا ہے کہ کیا ان کو اس بات کی ناراضگی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے غنی بنا دیا ہے، بلکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں تنگ دستی سے نکال کر خوشحال بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فی الدنیا والآخرۃ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ دیکھیں توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت کھلا رکھا ہے، منافق، دیریے، ایتھیسٹ، کافر، سب کے لیے۔ اگر یہ بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 75 کو دیکھتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، سورۃ التوبہ 75 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ و اور منہم کچھ ان میں سے وہ ہیں، من جنہوں نے عہدہ عہد لیا اللہ سے، لئن البتہ اگر آتانا وہ دے گا ہمیں، من فضلی اپنے فضل سے، لنصدقنا البتہ ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے، ولنکونن اور البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ یہ ان رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن 75۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے۔ اب دیکھیں ان کے عہد آیت کی طرف آتے ہیں، انہوں نے اب یہ بھی عہد کیا، وَمِنْهُمْ مِنْ عَهَدَ اللَّهَ، آیت کو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ہیں جنہوں نے عہد کیا تھا، کیا عہد کیا تھا، لئن آتانا من فضلہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دے گا، اپنے فضل سے مالا مال کرے گا تو ہم کیا کریں گے، لنصدقنا، دیکھیں کہ لام تاکید کا، نون پہ شد ہے، تو لنصدقنا دو تاکیدیں کہ ہم ضرور ضرور صدقہ کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے دیا، مالا مال کیا، اور پھر ولنکونن اور ہم ضرور ہو جائیں گے، لام البتہ جو ہے تاکید کا، نون پہ پھر شد ہے، تو اس میں بھی دو تاکیدیں ہیں، یعنی کہ ہم ضرور بضرور ہو جائیں گے، تو ہم صدقہ کریں گے، اور ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے، اور آپ کی طرح نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ ان کا وعدہ تھا۔ اس کے بعد آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، آیت نمبر 76، فَلَمَّا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، فَلَمَّا پھر جب، آتا ہوں اس نے دیا انہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا فضل میں سے دیا، من فضلی اپنے فضل سے، بخیلو وہ بخل کرنے لگے، بھی ساتھ اس کے، بھی کا کیا مطلب ہے، کس کی طرف جاری ہے اس کی ضمیر، کہ وہ بخل کس میں کرنے لگے، جو اللہ نے ان کو مالا مال کر دیا، ان پہ اپنا فضل کیا تو وہ بخل کرنے لگے، وَتَوَلَّوْا اور وہ منہ موڑ گئے، وہم اور اس حال میں کہ وہ موردون اعراض کرنے والے تھے۔ رننگ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ، لیکن مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے، اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ تو یعنی یہ کہ اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں، فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا، بخیلو بھی تو انہوں نے اس میں بخیلی کرنے لگے اس مال میں، وتولوا اور وہ پھر گئے، اور وہم موردون اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا۔ تو اس آیت کو بعض مفسرین نے ایک صحابی حضرت صلبہ بن حاتب انصاری کے بارے میں قرار دیا ہے کہ یہ اس میں بھی منافقین کا ایک اور کردار بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح اللہ سے دعا کرتے تھے، جب اللہ اپنا فضل کرتا تھا تو منہ موڑ جاتے تھے۔ تو ہم یہ صلبہ بن حاتب کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ پہلے آیت نمبر 77 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 77، فَعَاقَبَهُمْ تو اس نے سزا دی انہیں، نفاقاً نفاق ڈال کر، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، قلوب قلب کی جمع، الی یومی اس دن تک، یلقونہ وہ ملاقات کریں گے اس سے، یلقونا وہ ملاقات کریں گے، اس سے، بما بوجہ اس کے، جو اخلفو انہوں نے خلاف کیا، اللہ سے، ما جس کا، وعدہ
انہوں نے وعدہ کیا تھا اسے وبیما اور بیما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکذبون وہ جھوٹ بولتے. رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن نمبر 77 آیت نمبر 77. پس نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا. آیت کی طرف آتے ہیں. فَعَقَابَهُمْ نِفَاقًا پس فی قلوبہم الی یوم یلقونہ پس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. کس کی سزا میں؟ کیونکہ انہوں نے بد عہدی کی نا، وعدہ کے خلاف ورزی کی. یوم یلقونہ اللہ سے ملنے کے دنوں تک، بما اخلفو کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا، بما اخلف اللہ ما وعدہ کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا، وبما کانوا یکذبون اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے رہے. اور یہ صفت بھی ہے نا منافقوں کی. اچھا اب آیت نمبر 78 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. علم کیا لم نہیں، یا لمو وہ جانتے، انا بے شک اللہ یعلمو جانتا ہے، سرا راز ہم ان کے، سرہم راز ان کے، و نجواہم اور نجوا سرگوشیاں ہم ان کی، و اور انا بے شک اللہ علامو خوب جاننے والا ہے، الغیوب خبروں کو، خبر نہیں غیب، غیوب غیب کی جمع، الغیوب غیبوں کو. اللہ تو علام الغیوب ہے نا، وہ تو غیب کے علم جانتا ہے، چاہے وہ چھپائیں لیکن اللہ کو سب پتہ ہے. تو رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن. کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز، چھپے ہوئے راز اور ان کے پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہے، وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے. آیت کی طرف آتے ہیں. 77. علم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، وان اللہ علام الغیوب کیونکہ اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے. اس میں دراصل منافقین کے لیے سخت وعید ہے جو اللہ تعالیٰ سے وعدے کرتے ہیں اور پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے، گویا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مخفی چھپی ہوئی باتوں اور بھیدوں کو نہیں جانتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کیونکہ وہ تو علام الغیوب ہے، غیب کی تمام باتوں سے باخبر ہے. ہم نہیں جانتے لیکن اللہ سب جانتا ہے. تو یہاں پہ 75 76 77 78 کو دیکھ لیتے ہیں کہ دعا قبول ہوئی تو اپنا عہد بھول گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہم ضرور بس ضرور اب آپ کا فضل ہم پہ ہو جائے گا تو ہم صدقات دیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان ہو رہا ہے کہ ان منافقوں میں وہ بھی ہیں جس نے عہد کیا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ مالدار کر دے تو میں بڑی سخاوت کروں گا اور نیک بن جاؤں گا، لیکن جب اللہ نے اسے امیر اور خوشحال بنا دیا اس نے وعدہ شکنی کی اور بخیل بن بیٹھا، جس کی سزا میں قدرت نے اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے نفاق ڈال دیا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہیں تو دلوں میں منافقت بھی ڈال دیتے ہیں. یہ آیت صلبہ بن حاطب انصاری کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اب یہ واقعہ پورا سنیں کہ یہ آیت کا جو کہ اس میں ہے کہ آیت نازل ہوئی نا، اس لیے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے مالداری کی دعا کیجیے. صلبہ بن حاطب انصاری، آپ نے فرمایا تھوڑا مال جس کا شکر ادا ہو اس بہت سے اچھا ہے جو اپنی طاقت سے زیادہ ہو. اس نے پھر دوبارہ بھی درخواست کی تو آپ نے پھر سمجھایا کہ تو اپنا حال اللہ کے نبی جیسا رکھنا پسند نہیں کرتا، واللہ اگر میں چاہتا تو پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلتے. اس نے کہا حضور واللہ میرا ارادہ ہے کہ اگر اللہ مجھے مالدار کر دے تو میں خوب سخاوت کی داد دوں، ہر ایک کو اس کا حق ادا کروں. آپ نے اس کے لیے مال میں برکت کی دعا کی. اس کی بکریوں میں اس طرح زیادتی شروع ہوئی جیسے کیڑے بڑھ رہے ہوں، یہاں تک کہ مدینہ شریف اس کے جانوروں کے لیے تنگ ہو گیا. یہ ایک میدان میں نکل گیا. ظہر اثر تو جماعت کے ساتھ ادا کرتا، باقی نمازیں جماعت سے نہیں ملتی تھی.
جانوروں میں اور برکت ہوئی، اسے اور دور جانا پڑا، کیونکہ جتنا جانور بڑا جگہ بڑی چاہیے نا، تو اور دور چلا گیا۔ اب سوائے جمعے کے اور سب جماعتیں اس سے چھوٹ گئیں، مال بڑھتا گیا۔ ہفتے بعد جمعے کے لیے آنا بھی اس نے چھوڑ دیا، آنے جانے والے قافلوں سے پوچھ لیا کرتا تھا کہ جمعے کے دن کیا بیان ہوا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دریافت کیا، لوگوں نے سب کچھ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار افسوس کیا۔ ادھر آیت اتری کہ ان کے مال سے صدقے لے، اور صدقے کے احکام بھی بیان ہوئے۔ آپ نے دو شخصوں کو، جن میں ایک قبیلہ جوہینا کا اور دوسرا قبیلہ سلیم کا تھا، انہیں تحصیلدار بنا کر صدقہ لینے کے احکام لکھ کر انہیں پروانہ دے کر بھیجا۔ دیکھیں یہ بات قابل غور ہے کہ صدقہ جو لینے کے لیے ان دو کو بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو دو آدمیوں کو، تو اس پر لکھ کر بھیجا تھا، احکام لکھ کے بھیجے تھے، ٹھیک ہے۔ تو احکام لکھ کر انہیں پروانہ دے کر بھیجا، اور فرمایا کہ صلبہ سے اور فلانے بنی سلیم سے صدقہ لے آؤ۔ یہ دونوں صلبہ کے پاس پہنچے، فرمان پیغمبر دکھایا جو لکھا ہوا تھا، صدقہ طلب کیا تو وہ کہنے لگا واہ واہ، یہ تو جزیے کی بہن ہے۔ آپ کو پتہ نا جزیہ جو ہے غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، جو مسلمان نہیں تھے، تو یہ تو وہ کہتا ہے یہ تو جزیے کی بہن ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے، جیسے کافروں سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں پہلے تو وعدہ کیا تھا کہ اللہ آپ مجھے دے دیں اپنے فضل سے، تو میں خوب جو ہے صدقہ کروں گا۔ یہ کیا بات ہے؟ اچھا اب تو جاؤ، لوٹتے ہوئے آنا۔ دوسرا شخص سلمی جب اسے معلوم ہوا تو اس نے اپنے بہترین جانور نکالے اور انہیں لے کر خود ہی آگے بڑھا۔ انہوں نے ان جانوروں کو دیکھ کر کہا نہ تو یہ ہمارے لینے کے لائق ہیں، نہ تجھ پر ان کا دینا واجب۔ اس نے کہا میں تو اپنی خوشی سے ہی بہترین جانور دینا چاہتا ہوں، آپ انہیں قبول فرما لیجئے۔ بالآخر انہوں نے لے لیا۔ جو دو آدمی کو بھیجا تھا نا آپ سے سنے، اوروں سے بھی وصول کیا، اور لوٹتے ہوئے پھر صلبہ کے پاس، اس نے کہا نا جب سب سے لے کے واپس آؤ تو واپس میرے پاس آنا۔ پھر صلبہ کے پاس آئے، اس نے کہا ذرا مجھے وہ پرچہ تو پڑھاؤ جو تمہیں آپ وسلم نے دیا ہے۔ پڑھ کر کہنے لگا بھائی یہ تو صاف صاف جزیہ ہے، کافروں پر جو ٹیکس مقرر کیا جاتا ہے یہ تو وہی ہے، یہ تو بالکل ویسا ہی۔ اچھا تم جاؤ، میں سوچ سمجھ لوں۔ یہ واپس چلے گئے۔ انہیں دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلبہ پر اظہار افسوس کیا اور سلمی شخص کے لیے برکت کی دعا کی۔ اب انہوں نے بھی صلبہ اور سلمی دونوں کا واقعہ سنایا۔ بس اللہ تعالیٰ اللہ جل علا نے یہ آیت نازل فرمائی۔ صلبہ کے ایک قریبی رشتہ دار نے جب یہ سب کچھ سنا تو صلبہ سے جا کر واقعہ بیان کیا اور یہ آیت بھی پڑھ کر سنائی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا صلبہ اور درخواست کی کہ اس کا صدقہ قبول کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تیرا صدقہ قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ یہ اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو سب تیرا ہی کیا دھرا ہے، میں نے تو تجھے کہا تھا لیکن تو نہ مانا۔ یہ واپس اپنی جگہ چلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال تک اس کی کوئی چیز قبول نہ فرمائی۔ پھر یہ خلافت ابو بکر صدیقی میں آیا اور کہنے لگا میری جو عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور میرا جو مرتبہ انصار میں ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں، آپ میرا صدقہ قبول فرمائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا تو میں کون ہوں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کتنا اتباع رسول تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں قبول فرمایا تمہارا صدقہ تو میں بھی نہیں کرتا، غرض آپ نے بھی انکار کر دیا۔ جب ابو بکر صدیق کا بھی انتقال ہو گیا اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے والی ہوئے، خلیفہ ہوئے، یہ پھر آیا صلبہ اور کہا امیر المومنین آپ میرا صدقہ قبول فرمائیے۔ تو آپ حضرت عمر نے جواب دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا، خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں قبول فرمایا، تو اب میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے بھی اپنی خلافت کے زمانے میں اس کا صدقہ قبول نہیں فرمایا۔ پھر خلافت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئی تو یہ ازلی منافق پھر آیا اور لگا منت سماجت کرنے، لیکن حضرت عثمان نے بھی رضی اللہ عنہ نے بھی یہی جواب دیا کہ خود حضور نے آپ کے دونوں خلیفہ نے تیرا صدقہ قبول نہیں فرمایا تو میں کیسے قبول کروں، چنانچہ قبول نہیں کیا۔ اسی اثنا میں یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ الغرض پہلے تو سخاوت کے وعدے کیے تھے اور وہ بھی قسمیں کھا کھا کر، پھر اپنے وعدے سے پھر گیا اور سخاوت کے عوض بخیلی کی اور وعدہ شکنی کر لی۔ اس جھوٹ اور عہد شکنی کے بدلے اس کے دل میں نفاق پیوست ہو گیا جو اس وقت سے اس کی پوری زندگی تک اس کے ساتھ رہا۔ حدیث میں بھی ہے کہ منافقین کی 3 علامتیں ہیں۔ کوئی بتائے گا کون 3 علامتیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے 4 علامتیں ہیں،
چلے منافقوں کی علامتیں بتائیں. کون جب بتا؟ وعدہ کرتا ہے تو مکر جاتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور جب غصے میں آتا ہے تو بدزبانی کرتا ہے. جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ انہوں نے تو پوری ہمیں بتا دی حدیث، ماشاء اللہ دا جسٹ آف دا حدیث، ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر، میں اللہ انکریز ان نالج، اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ کرے. میری تمام بہنوں کے سبھی بولنا چاہ رہی تھی، مجھے پتا ہے سب پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، لیکن جس کے ہاتھ پہلے مائک لگ گیا، جس کی آواز پہلے آ گئی. جی تو ہاں تو کیا ہوا کہ کیا کرتا ہے جو انہوں نے ہماری اسما بہن نے کہا، تو اس جھوٹ اور شکنی کے بدلے اس کے دل میں نفاق پیوست ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا بتایا کہ جب جھوٹ اور بد شکنی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نفاق پہ پیوست کر دیا. اور جب دل میں جو ہے منافقت آ جائے، جب دل ہی نہ مانے، تو پھر دیکھے نا کیا ہوا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوا. تو اور جو اس وقت سے اس کی پوری زندگی تک اس کے ساتھ رہا. تو اب آپ دیکھیں جب مال خرچ کرتے ہیں نا، تو میں نے دیکھا ہے کہ اتنا بڑھتا ہے. آپ ایک کھانا ایک افطاری دے کے دیکھیں کسی کو، اتنا کھانا بڑھتا ہے، اتنا کھانا بڑھتا ہے. تحفے دے کے دیکھیں، بھائی بہنوں کے بچوں کو خوش کرے، لوگوں کو خوش کرے. کہ وہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، تحادو کہ وہ تحابو، کہ جو ہے تحفے دو محبت بڑھے گی. اور اتنی برکت مال خرچ کرنے سے، میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، آپ کو بھی پتا ہے مال بڑھتا ہے، کہاں سے برکت آ جاتی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے. حدیث میں بھی ہے کہ منافقین کی ایک حدیث میں آتا ہے 3 علامتیں، ہماری بہن نے 4 علامتیں. ایک حدیث میں آتا ہے 4 علامتیں، ہماری بہن نے 4 علامتیں بتا دی. جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، جب امانت سونپی جائے خیانت کرے، جب غصے میں آئے تو گالی گلوچ پہ بد کلامی پہ اتر آئے. جبکہ اللہ نے کہا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو. لیکن یہ نہیں جانتے کہ اللہ دل کے ظاہر اور پوشیدہ ارادوں اور سینے کے رازوں کا عالم ہے. وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہ خالی زبانی بکواس ہے، کہ مالدار ہو جائیں تو یوں خیراتیں کریں، یوں شکر گزاری کریں، یوں نیکیاں کریں. لیکن دلوں پر نظر رکھنے والا اللہ خوب جانتا ہے کہ مال میں مست ہو جائیں گے اور دولت پا کر خود مستیاں، ناشکری اور بخل کرنے لگیں گے. وہ ہر حاضر غائب کا جاننے والا ہے، وہ ہر چھپے کھلے کا عالم ہے، ظاہر باطن سب اس پر روشن ہے. تو چلیں وہ قلب کی دعا کر لیتے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھیے گا. یا مصرف القلوب صرف قلوبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھیے گا. یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم رکھیے گا. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک. ایک ہے کہ ایک میں ہم دعا مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھیے گا. دوسرا یہ کہ اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھیے گا. چلیں اب ہم آیت نمبر 79 کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ہاں اچھا، میں پھر سے جو وہ سین پہ وہ بھی پڑھ لیتی ہوں. ہاں یہ 3 ہے کہ آپ سچ نے فرمایا کہ 3 خصلتیں جو اس آدمی میں ہوں گی. وہ منافق ہو اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو، اور یہ گمان کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے. دیکھیں اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو نماز پڑھتا، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرے. اور چوتھی ہماری بہن نے بتا دی تھی اور میں نے بھی بتا دی تھی تفصیل سے کہ جب وہ غصے میں آتا ہے گالی گلوچ اور بد کلامی پہ اتر آتا ہے. اب آیت نمبر 79، کتنی خوبصورت حدیث ہمارے سامنے، کلر کتنا پیار. جزاک اللہ خیر ہماری آئی ٹی انچارج. چلیں اب آیت نمبر 71، الذین، وہ لوگ جو یلمزون، وہ تانا دیتے ہیں. تو لام میم زا زائے، ٹھیک ہے، لمزا. چلیں بتائیں کون سی آیت ہے؟ پھر سے آ گیا یہ ورڈ. سورہ ہمزہ میں آتا ہے. جی دونوں نے، جی جزاک اللہ خیر. الذین، وہ اتنا اچھا لگتا ہے مجھے آپ لوگوں کے ساتھ، سب لوگوں کے ساتھ پڑھنے. الذین، وہ لوگ جو، میری خوش قسمتی ہے نا کہ اللہ نے مجھے پیاری پیاری بہنیں عطا کی اور یہ محفلیں عطا کی. اللہ کا جتنا ہم شکر کریں. الذین، وہ لوگ جو یلمزون، وہ تانا دیتے ہیں. المتوعین، خوشی سے اپنے والوں کو. تو یہ اس کا روٹ ورڈ ہے توان و کرہن نا. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سے بھی کہا کہ تون و کرن جو ہے وجود میں آ جاؤ. تو وہ خوشی سے تون وجود میں آ گئے. ٹھیک ہے. من المؤمنین، مومنوں میں سے، فی الصدقات، صدقات میں، والذین، اور ان کو بھی جو لا یجدون، لا نہیں، یجدون، وہ پاتے، الا سوائے، جہدہم، جہدا محنت، ہم اپنی کے، جہدہم اپنی محنت کے، فیسخرون، تو
یسخرون وہ مذاق اڑاتے ہیں. دیکھیں ہمیشہ آ رہا ہے استہزاء کرتے ہیں, ٹھٹا کرتے ہیں, ہنستے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. یہ منافق منہم ان کا, سخیرہ مذاق اڑانا. دیکھیں فیسخرون, دیکھیں جو بہنیں بہت آپ لوگ ماشاءاللہ چاہ رہی تھی نا روٹ ورڈ پتا کریں, تو روٹ ورڈ کے اندر ہی ہے. دیکھیں آپ فیسخرون کو دیکھیں, سین خارا اس کے اندر ہی ہے نا. تو آپ کے پاس یہ لفظی ترجمے والے پارے ہوں, وہ یہ درس کے بعد یا اس کے دوران ہی آپ مارکر لیں. میں نے ہمیشہ آپ کو, جب سے ہم نے درس شروع کیا ہے, میں نے آپ کو کہا ہے کہ مارکر لیں کلر کے, اور جو ہے $1 کا وہ بات نہیں ہے ڈالر کی, آپ کے بچوں کے پاس بھی, اور آپ لوگ تو خریدتی ہیں, بہت دلاتی ہیں بچوں کو ماشاءاللہ, اچھی اعلیٰ عمدہ چیزیں ہوتا ہے گھر میں بھی, اور ماشاءاللہ بچوں کے لیے بھی بہت کرتی ہیں. تو سین خارا اس کو ہائی لائٹ, مطلب سارے مادہ کو روٹ ورڈ کو ہائی لائٹ کرتے. دیکھو فیض خرونہ کے اندر ہے سین خارا, پھر دوبارہ آ گیا مینہم ان کا سخیرہ, پھر سین خارا آ گیا, مذاق اڑاتا ہے نا. یہ ورڈ بھی ہے اور یہ مادہ بھی, روٹ بھی, سین خارا سخیرہ. اللہ اللہ منہم ان کا, ولہم و اور لا لیے, ہم ان کے, ولہم اور ان کے لیے, عذاب عذاب ہے, علیم علیم دردناک. تو ہم آیت کی وہ لفظی ترجمہ, وہ خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان کنجوس دولت مندوں کو جو بردا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں, اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس رائے خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں. اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. تو آیت کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر ہماری 79 ہے. الذین, جی, الذین یلمزون مطوعین من المؤمنین فی الصدقات, جو لوگ ان مسلمان پر تانا زنی کرتے ہیں, وہ جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں, اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر نہیں. تو لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم, ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر نہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, سخر اللہ فیسخرون منہم, بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم, تو اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے, ولہم عذاب علیم. تو یہ کیا تھا کہ متوعین کے معنی ہے صدقات واجبہ کے علاوہ اپنی خوشی سے مزید اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے, یعنی زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقات دینے پڑ جاتے تھے, صدقات واجبہ, جنگ ہو گئی یا کوئی اور ضرورت ہو گئی, تو جو دل متوعین, تو عین اس کا روٹ ورڈ ہے کہ جو مسلمان کوشش محنت کر کے خوشی سے دیتے تھے صدقات, تو یہ کیا کرتے تھے, ان کا مذاق اڑاتے تھے نا. تو ابھی ہم تفصیل میں پڑھیں گے, تو پہلے ہم صدقات دیکھ لیتے ہیں اسکرین پر. تو یہ جو ہے ڈیفینیشن صدقات کی, صدقات صدقے کی جمع ہے, صدقات صدقے کی جمع ہے, ہر وہ چیز جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے صدقہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, ہر درس میں دیکھیں امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں, ایک بھی درس مس نہ کریں. دیکھیں اسکرین شاٹ آ جائیں گے آپ کے پاس, ساری ڈیفینیشنز پتہ چلیں گی, کبھی گرامر آ جاتی ہے, کبھی کیا کچھ آ جاتا ہے. تو صدقات صدقہ کی جمع ہر وہ چیز جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے صدقہ کہلاتا ہے. صدقات کی تقسیم, نمبر 1 فرض صدقات, تو فرض صدقات میں زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 نفقات واجبات, یعنی بیوی کا نفقہ جو خرچ کرنا انسان کے ذمے ہو وغیرہ. اب اس میں بیوی بچے والدین بھی بعض دفعہ بیٹوں کے پاس ہی ہوتے, تو وہ بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر نفلی صدقات, نمبر 2 نفلی صدقات, جیسے مال لگانا, وقت لگا دینا, کسی کے لیے آپ وقت اپنا خرچ کر دیں, کچھ بیٹھ کے پڑھا دیں, سکھا دیں, آپ کی صلاحیت ہے, کوئی اسکلز ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی جو کام نہیں کر سکتا ہے, کسی گھر میں کچھ ٹھوک آئے, کچھ لگا ہے, ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بوڑھوں کے کام کرتے ہیں, اور اچھی بات وغیرہ. تو نفلی صدقات جیسے مال خرچ کرنا, وقت خرچ کرنا کسی کے لیے, اللہ کی راہ میں صلاحیت اور اچھی بات وغیرہ. ٹھیک ہے. تو چلیں یہ صدقات ہو گیا. تو متوعین کے معنی ہے, آیت پہ آتے, صدقات واجبہ کے علاوہ اپنی خوشی سے مزید اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. جوہد کے معنی ہے یہ جو ہے نا, الذین یلمزون مطوعین من المؤمنین فی الصدقات, صدقات آپ نے پڑھ لیا, والذین لا یجدون الا جہدہم, تو جوہد کے معنی سخت مشقت کے ہیں, یعنی وہ لوگ جو مالدار نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے
کمائے ہوئے تھوڑے مال میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آیت میں منافقین کی ایک اور نہایت قبیح حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ وغیرہ کے موقع پر مسلمانوں سے چندے کی اپیل فرماتے تو مسلمان آپ کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے حسب استطاعت اس میں حصہ لیتے۔ کسی کے پاس زیادہ مال ہوتا تو وہ زیادہ صدقہ دیتا، جس کے پاس تھوڑا ہوتا وہ تھوڑا دیتا۔ یہ منافقین دونوں قسم کے مسلمانوں پر تانا زئی کرتے، زیادہ دینے والوں کے بارے میں کہتے اس کا مقصد ریاکاری اور نمود و نمائش ہے۔ اگر کوئی صحابی زیادہ دے دیتے تو کہتے ہیں یہ منافق کہ یہ تو ریاکاری کر رہا ہے، تو دکھاوا کر رہا ہے اور نمود و نمائش کرتا ہے۔ اور تھوڑا دینے والوں کو کہتے ہیں کہ اس کو بھی تانا دیتے کہ تیرے اس مال سے کیا بنے گا، یہ تو تھوڑا ہے، یا اللہ تعالیٰ تیرے اس صدقے سے بے نیاز ہے، یعنی تھوڑے سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یوں وہ منافقین مسلمانوں کا استہزاء کرتے اور مذاق اڑاتے، فیسخرون منہم، تو وہ مذاق اڑاتے تھے ان کا، تو سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، تو اللہ مذاق اڑاتا ہے ان کا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اب کیا ہم دیکھتے ہیں کہ استہزاء کرتے اور مذاق اڑاتے، یعنی مومن سے استہزاء کا بدلہ انہیں اس طرح دیتا ہے کہ انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اس کا تعلق باب مشاکلت سے ہے جو علم بلاغت کا ایک اصول ہے، یا یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی استہزاء کا معاملہ کرے گا، سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے استہزاء کا معاملہ کرے گا جس طرح یہ مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ منافقوں کی ایک بدخصلت یہ بھی ہے کہ ان کی زبانوں سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، نہ سخی نہ بخیل، یہ عیب جو بدگو لوگ بہت برے ہیں۔ اگر کوئی شخص بڑی رقم اللہ کی راہ میں دے تو یہ اسے ریاکار کہنے لگتے منافق، اور اگر کوئی مسکین اپنی مالی کمزوری کی بنا پر تھوڑا بہت دے تو یہ ناک منہ چڑھا کر کہتے ہیں لو ان کی حقیر چیز کا بھی اللہ کو بھوکا تھا۔ چنانچہ جب صدقات دینے کی آیت اتری ہے تو صحابہ اپنے اپنے صدقات لیے ہوئے حاضر ہوتے۔ ایک صاحب نے دل کھول کر بہت بڑی رقم دی تو اسے ان منافقوں نے ریاکار کا خطاب دیا کہ یہ تو دکھاوا کر رہا ہے، نمود و نمائش کر رہا ہے۔ بیچارے ایک صاحب مسکین آدمی تھے، صرف ایک سا اناج لائے تھے، انہیں کہا کہ اس صدقے کی اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی۔ تو یہی چیز اس آیت میں بیان ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقی میں فرمایا کہ جو صدقہ دے گا میں اس کے، بقی کیا ہے، غرقد ہے نا، غرقد کا قبرستان، جنت البقی مدینے میں جو قبرستان ہے غرقد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقی میں فرمایا کہ اس صدقے کو اللہ کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقی کے قبرستان میں کہ اس صدقے کے ایک مرتبہ آپ نے بقی میں فرمایا کہ جو صدقہ دے گا تو اس کے صدقے کو اللہ بڑھا کے دے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے بقی میں فرمایا کہ جو صدقہ دے گا اس کی بابت قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں گواہی دوں گا۔ اس وقت ایک صحابی نے اپنے امامے سے کچھ دینا چاہا لیکن پھر لپیٹ لیا۔ اتنے میں ایک صاحب جو سیاہ رنگ اور چھوٹے قد کے تھے ایک اونٹنی لے کر آگے بڑھے، جن سے زیادہ اچھی اونٹنی بقی بھر میں نہ تھی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نام پر خیرات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا۔ اس نے کہا لیجئے، سنبھال لیجئے۔ اس پر کسی منافق نے کہا اس سے تو اونٹنی ہی اچھی ہے۔ آپ نے سن لیا اور فرمایا تو جھوٹا ہے، یہ تجھ سے اور اس سے 3 گنا اچھا ہے۔ افسوس، سینکڑوں اونٹ رکھنے والے تجھ جیسوں پر افسوس۔ 3 مرتبہ یہی فرمایا، پھر فرمایا مگر جو اپنے مال کو اس طرح کرے، اور ہاتھ بھر بھر کر آپ نے اپنے ہاتھوں سے دائیں بائیں اشارہ کیا، یعنی راہ اللہ ہر نیک کام میں خرچ کرے۔ پھر آپ سب نے فرمایا انہوں نے فلاح پالی جو کم مال والے اور زیادہ عبادت والے ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف 40 اوقیہ چاندی لائے اور ایک غریب انصاری 1 سا اناج لائے۔ منافقوں نے ایک کوریا کا کار بتایا، دوسرے کے صدقے کو حقیر کہہ دیا۔ ایک مرتبہ آپ کے حکم سے لوگوں نے مال خیرات دینا اور جمع کرنا شروع کیا۔ ایک صاحب ایک کھجور لے آئے اور کہنے لگے حضور میرے پاس کھجوروں کے 2 ساتھ تھے، ایک میں نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے روک لیا اور ایک لے آیا۔ تو منافق یہی کرتے رہے، کسی کو ریاکار کہتے ہیں زیادہ لانے والوں کو،
کم لانے والوں کو کہتے کہ اللہ اس کا بھوکا ہے، آپ نے اسے بھی جمع شدہ مال میں ڈال دینے کو فرمایا۔ اس پر منافق بکواس کرنے لگے کہ اللہ اور رسول تو اس سے بے نیاز ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا میرے پاس 100 اوقیہ سونا ہے، میں یہ سب صدقہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا ہوش میں بھی ہو؟ آپ نے جواب دیا ہاں ہوش میں ہوں۔ فرمایا پھر کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، میرے پاس 8,000 ہیں، جن میں سے 4,000 تو میں اللہ کو قرض دے رہا ہوں، 4,000 اپنے لیے رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے جو تو نے رکھ لیا اور جو تو نے خرچ دیا۔ منافق ان پر باتیں بنانے لگے کہ لوگوں کو اپنی سخاوت دکھانے کے لیے اتنی بڑی رقم دے دی۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر بڑی رقم اور چھوٹی رقم والوں کی سچائی اور ان منافقوں کا موذی پن ظاہر کر دیا۔ بنو اجلان کے عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے بھی اس وقت بڑی رقم خیرات میں دی تھی جو 100 وسق مشتمل تھی۔ منافقوں نے اسے ریاکاری پر محمول کیا تھا۔ اپنی محنت مزدوری کی تھوڑی سی خیرات دینے والے ابو اقیل تھے۔ یہ قبیلہ بنو عنیف کے شخص تھے۔ ان کے ایک سا خیرات پر منافقوں نے ہنسی اور ہجو کی تھی، اور روایت میں ہے کہ یہ چندہ حضور نے مجاہدین کی ایک جماعت کو جہاد پر روانہ کرنے کے لیے جمع کیا تھا۔ اس روایت میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے 2,000 دیے تھے اور 2,000 رکھے تھے۔ دوسرے بزرگ نے رات بھر کی محنت میں 2 سا کھجوریں حاصل کر کے 1 سا رکھ لی اور 1 سا دے دی۔ یہ حضرت ابو اقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رات بھر اپنی پیٹھ پر بوجھ ڈھوتے رہے۔ ان کا نام حباب تھا، اور قول ہے کہ عبد الرحمن بن عبداللہ بن سالبہ تھا۔ بس منافقوں کے اس تمسخر کی سزا میں اللہ نے بھی ان سے یہی بدلہ لیا۔ ان منافقوں کے لیے آخرت میں المناک عذاب ہے، اور ان کے اعمال ان کا عملوں جیسا ہی برابر بدلہ دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب بہت امپورٹنٹ آیت شروع ہو رہی ہے۔ آیت تو ساری امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم اس میں دیکھتے ہیں آیت نمبر 80 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آیت 80 کا ہم ترجمہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحمت للعالمین ہے، تمام جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ انسان، جن، چرند، پرند، کیڑے مکوڑے سب کے لیے، کہ جانور بھی آپ کو دیکھ کے بلبلا اٹھاتا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک اونٹ نے آپ کو دیکھا تو رونے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک کو بلایا اور کہا کہ اس کو صحیح طور پر خوراک دو۔ تو آپ تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے تھے۔ اور تو جو ہے مجھے تو یہ آیتیں پڑھ کے، یہ حدیثیں پڑھ کے بہت ہی رونا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت اور میری امت، اور ہم جو ہے امتی کیا کریں کہ فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، یعنی باوجود علم کے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے۔ آپ نے یہ حدیث سنی نہیں ہے نا کہ جاؤ پوچھو، تو کیا کہا کہ اللہ ایک آیت پہ روئے تھے نا بہت زیادہ، اللہ میری امتی، اللہ امتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ تمہاری امت کے بارے میں ہم تمہیں خوش کریں گے۔ تو ہر وقت امت کی فکر رہتی تھی، حتیٰ کہ جو یہ آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں، ان آیات میں ہم، اور اس حدیث مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں کہ منافق کے لیے استغفار نہیں کرنا، منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا، اور پھر کتنے رحیم ہے، کتنے مہربان ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے استغفار اس کے لیے کرتے ہیں اور پھر ممانعت آ جاتی ہے۔ تو جبکہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے منافقوں کا سردار، منافقوں کا سرغنہ، رئیس المنافق نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو اور صحابہ کرام کو جو ہے اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کی۔ جنگ سے بھی وہ واپس آ گیا تھا، جنگ اور غزوہ تبوک میں بھی نہیں گیا وہ تو جو، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اس کے ساتھ رحم کا، مہربانی کا رویہ ہے۔ تو سیکھنے کے لیے تو ہر آیت میں، ہر حدیث میں سیکھنے کے لیے اتنی چیزیں ہوتی ہے، اتنے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے اس میں ذخیروں کو تدبر اور تفکر میں ایک ایک آیت پہ پورا دن انسان لگا دے۔ چلیں تو ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ سے یہ آیات دیکھتے ہیں منافقوں کے بارے میں۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، استغفر، آپ بخشش مانگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم، ان کے لیے، او یا، لا تستغفر، لا نہ، تا آپ، استغفر بخشش کی مانگے، لا تستغفر نہ آپ بخشش مانگے، لہم ان کے لیے، ان اگر تستغفر آپ بخشش مانگیں گے، لہم ان کے لیے، 70 مرتن بار، فلن پس نہ،
پس لن ہرگز نہ یغفرا معاف کرے گا اللہ لہم انہیں ذالکا یہ بِأَنَّا بوجہ ہم اس کے کہ انہوں نے بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ انہوں نے کفر کیا باللہ اللہ کا ورسولہ اور اس کے رسول کا واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم ان لوگوں کو الفاسقین جو فاسق ہیں۔ تو ہم رواں ترجمے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ اے نبی تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دیتا۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو جی اب ہم دیکھتے ہیں، ہاں ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم۔ تو 70 کا عدد مبالغے اور تقصیر کے لیے، یعنی تو کتنی کثرت سے ان کے لیے استغفار کر لے اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ 70 مرتبہ سے زائد کرنے پر ان کو معافی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ چاہے آپ 70 مرتبہ کریں، 70 مرتبہ سے زیادہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ عدم مغفرت کی علت بیان کر دی گئی ہے تاکہ لوگ کسی کی سفارش کی امید پر نہ رہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یعنی کہ عمل صالح ہوگا اور جو ہے ایمان ہوگا تو ہی اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، بخشش کریں گے۔ کوئی بھی کام نہیں آئے گا، کوئی آپ ہماری سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اگر یہ زاد آخرت کسی کے پاس نہیں ہوگا تو ایسے کافروں اور نافرمانوں کی کوئی شفاعت ہی نہیں کرے گا۔ تو زاد آخرت لے جانا ہے عمل صالح اور ایمان، ورنہ تو کوئی بھی نافرمانوں کی شفاعت نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کی اجازت ہی نہیں دے گا، یہ آیت ہمیں بتاتی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو اس ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو انسان کو مطلوب ایمان تک پہنچا دیتی ہے، ورنہ ہدایت بمعنی رہنمائی یعنی راستے کی نشاندہی، اس کا اہتمام تو دنیا میں ہر مومن و کافر کے لیے کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الدہر میں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی ہے، راستہ دکھا دیا ہے ہدایت کا، اب یہ اس پر ہے کہ یہ شاکر بندہ بنتا ہے یا کفوراً کافر بنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البلد میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو ہدایت دے دی، راستہ دکھا دے، دونوں راستے دکھا دیے نا، صحیح راستہ بھی اور غلط راستہ، کہ دیکھ بندہ یہ غلط ہے، یہ کر کے جہنم میں جاؤ گے، اور یہ سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم ہے، اس کو کر کے جنت میں جاؤ گے۔ اور ہم نے اس کو خیر و شر کے دونوں راستے دکھا دے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ سورۃ البلد آیت 3، اور ہم نے اس کو خیر و شر کے دونوں راستے دکھا دیے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقوں کے لیے استغفار کرنے کی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق اس قابل نہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرے، ایک بار نہیں، اگر تم 70 مرتبہ بھی بخشش ان کے لیے چاہے تو اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ یہ جو 70 کا ذکر ہے اس سے مراد صرف زیادتی ہے، وہ 70 سے کم ہو یا بہت زیادہ ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ مراد اس سے 70 کا ہی عدد ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ان کے لیے 70 بار سے بھی زیادہ استغفار کروں گا تاکہ اللہ انہیں بخش دے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرما دیا کہ ان کے لیے تیرا استغفار کرنا نہ کرنے کے برابر ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ میرا باپ نزا کی حالت میں ہے، میری خواہش ہے کہ آپ اس کے پاس تشریف لے چلیں اور اس کے جنازے کی نماز پڑھیں۔ آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حباب۔ آپ نے فرمایا تیرا نام عبداللہ ہے؟ حباب تو شیطان کا نام ہے، اب
آپ ان کے ساتھ ہوئے، ان کے باپ کو اپنا کرتا اپنے پسینے والا پہنایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی، آپ سے کہا بھی گیا کہ آپ اس کے جنازے پر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ کے استغفار سے بھی نہ بخشے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ کے استغفار سے بھی نہ بخشے، تو فرمایا میں 70 بار پھر 70 بار پھر 70 بار استغفار کروں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم، وہ دکھا دیں، ابھی آپ دکھا رہی تھی نا ہیڈنگ، تو ہم اس کو، ہاں یہ جو ہے نا صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے، تو ہم اس کی تفسیر نا صحیح بخاری کتاب التفسیر سے دیکھتے ہیں، باب استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم۔ تو ہم صحیح بخاری میں دیکھتے ہیں اس کی تفسیر انشاءاللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب عبداللہ بن ابی منافق مر گیا تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ جو سچا مسلمان تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے یہ درخواست کی کہ اپنا کرتا عنایت فرمائی تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن دوں۔ آپ نے وہ کرتا دے دیا، پھر اس نے درخواست کی کہ آپ اس پر جنازے کی نماز پڑھیے۔ آپ نماز صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر آپ کا کپڑا تھاما اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اس پر نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ایسے لوگوں یعنی منافقوں پر نماز پڑھنے سے آپ کو منع فرمایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے تو ایسی بصیرت دی تھی کہ وہ کوئی جو بات کہتے تھے وہ آیت نازل ہو جاتی تھی، یہاں پر بھی آپ آگے دیکھیں گی یہی بات۔ تو آپ تو ایسے لوگوں یعنی منافقوں پر نماز پڑھنے سے آپ کو منع کیا گیا ہے، تو آپ سب نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اللہ نے مجھ کو منع نہیں کیا ہے بلکہ اختیار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، اگر ان کے لیے فاستغفروا یعنی آپ ان کے لیے 70 دفعہ دعا کرے گا جب بھی اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کو میں ایسا کروں گا 70 بار سے زیادہ دعا کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ وہ تو منافق تھا۔ آخر حضرت وسلم نے حضرت عمر کا کہنا نہ سنا، اس پر منافق پر نماز پڑھی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جو آپ کا آج سورۃ التوبہ کا سبق ہے، آیت نمبر 80، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو اس پر نماز نہ پڑھ، اس کی قبر پر کھڑا بھی نہ ہو۔ تو اب ہم میری بہنوں دیکھتے ہیں کہ دوسری روایت میں یوں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کرتا اس کے کچھ کام آنے والا نہیں، مگر مجھے امید ہے کہ اس کی قوم کے ہزاروں آدمی مسلمان ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ عبداللہ بن ابی کی قوم کے لوگ یہ حال دیکھ کر بہت سے مسلمان ہو گئے۔ ایک روایت میں کہ عبداللہ بن ابی ابھی زندہ تھا کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے کے ذریعے عبداللہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مانگا اور دعا کی درخواست کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں امام بخاری دوسری حدیث دیکھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں صحیح بخاری سے جب عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول منافق مر گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے بلائے گئے۔ جب آپ اس پر نماز پڑھنے کو کھڑے ہوئے تو میں کود کر گر گیا۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ابی کے بیٹے پر نماز پڑھتے ہیں، عبداللہ بن ابی بن سلول نام ہے نا، تو کون تھا یہ ابی کا بیٹا کون ہوا؟ یہی ہوا منافقوں کا سردار۔ آپ ابی کے بیٹے پر نماز پڑھتے ہیں، اس نے تو فلاں دن ایسی بات کہی تھی اور فلاں دن ایسی کہی تھی، قضا و قضا، اس کی کفر کی باتیں شمار کرنے لگے، اس کو بتانے لگے۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جنگ احد میں وہ 1000 کا لشکر تھا، وہ سب کو لے کے پلٹ گیا کہ میری بات نہ مانی گئی اور اندر نہیں جنگ لڑی اور باہر جا کے لڑیں وغیرہ وغیرہ، تو 313 رہ گئے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگائی تھی اور بہت سے واقعہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فلاں کہتے ہیں کہ اس نے ایسی بات کہی اور فلاں دن ایسی کہی، اس کی کفر کی باتیں شمار کرانے لگے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ ماشاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پتہ ہے، سب سمجھ رہے ہیں، جو حضرت عمر گنوا رہے ہیں کہ اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا، اس نے بھی کیا، اور تم صرف مسکرا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور فرمایا عمر رہو بھی۔ جب میں نے اس کو کہا رہنے دو، اور جب میں نے بہت اصرار کیا کہ آپ اس پر نماز مت پڑھیے تو آپ سب نے فرمایا کہ یہ بات ہے اللہ کی طرف
سے مجھ کو اختیار ملا ہے منافقوں کے لیے دعا کروں یا نہ کروں، مجھے اختیار ہے۔ کوئی آپ سے اللہ کا احکام ایسا تھوڑی تھا کہ نہیں مانتے تھے، آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ مجھے اختیار ملا ہے منافقوں کے لیے دعا کروں یا نہ کروں، مجھے اختیار ہے، میں دعا کرتا ہوں۔ اگر میں یہ جانوں کہ 70 بار سے زیادہ دعا کرنے میں اس کی بخشش ہو جائے گی تو میں 70 بار سے زیادہ اس کے لیے دعا کروں۔ ہم تو اپنے لیے بھی 70 بار مغفرت نہیں کرتے، ہم لوگوں کے لیے کیا مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بنا دے۔ کتنا بڑا منافق، دین کو کتنا نقصان دیا، آپ کی زوجہ محترمہ پہ تہمت بھی لگاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ جانوں کہ 70 بار سے زیادہ دعا کرنے میں اس کی بخشش ہو جائے گی تو میں 70 سے زیادہ اس کے لیے دعا کروں۔ اور ہم کینہ بغض پالتے رہتے ہیں اور کسی کو معاف نہیں کرتے ہم، اور جو معاف نہیں کرے گا اس کو معاف بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی، پھر نماز پڑھ کر لوٹے، تھوڑی دیر ٹھہرے تھے کہ سورت برات کی یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ۔ حضرت عمر کہتے ہیں بعد میں مجھ کو اپنے اوپر تعجب آیا کہ تو نے اللہ کے رسول پر اتنی جرأت دلیری کیوں کی؟ پھر ان کو تعجب ہوا اپنے آپ پر کہ میں نے اتنی جرأت کری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ لیا، انہیں روکے رکھا کہ آپ مت پڑھیں۔ تو وہ اپنے آپ پہ تعجب کرنے لگے کہ میں بعد میں کہ مجھے اپنے آپ پر تعجب ہوا کہ اے عمر تو نے اللہ کے رسول پر اتنی جرأت اتنی دلیری کیوں کی، بار بار آپ کو نماز پڑھنے سے روکا، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول ہر کام کی مصلحت خوب جانتے ہیں کہ کیا کا واللہ ورسولہ عالم۔ دیکھیں نا پھر کیا کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہر کام کی مصلحت کو جانتے، تو ہمارا بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ تو سبحان اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی کا کیا کہنا، اور یہ ہماری میری بہنوں خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہم کو ایسا مہربان اپنی امت کا غم خوار پیغمبر اللہ جل شانہ نے عنایت فرمایا۔ یہ عبداللہ بن ابی وہی تھا جس نے زندگی میں کیا کیا بے ادبی کی باتیں کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہی تھی، اور جنگ احد میں آپ کو عین وقت پر چھوڑ کر چلا آیا تھا، 1000 کا لشکر تھا، پھر 313 رہ گئے، پھر بھی آپ نے اس کی بری باتوں کا کچھ خیال نہ فرمایا، اس کے لیے دعا کرنے، اس پر نماز پڑھنے کو مستعد ہو گئے۔ اسی اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے پچھلی آیتوں میں ہی پڑھا تھا کہ آج بھی پڑھا کہ آپ پر وار بھی کیا تھا نا کچھ منافقوں نے، اور منہ چھپایا ہوا تھا، پھر وہ عبداللہ بن مسعود ان کے پیچھے بھاگے، وہ کون تھے؟ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو نام بتایا تھا منافقوں کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کون سے صحابی تھے؟ بتائیں کون بتائے گا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ حذیفہ بن یمان۔ تو حذیفہ بن یمان کو اس وقت، تو دیکھیں نا ہمیں جب پڑھتے ہیں تو رب ملتا ہے، ورنہ ہمیں حدیث ایسے ہی پڑھے ہوتے پتہ نہیں چلتا ہے کس وقت کیا ہوا۔ تو آپ نے پچھلی آیتوں کی تفسیر میں پڑھا تھا کہ جب آپ پہ حملہ ہوا تو اس وقت پھر وہ کامیاب نہیں ہوئے منافق، اور انہوں نے منہ چھپایا ہوا تھا، وہ بھی نظر آ گئے کون تھے۔ تو حذیفہ بن یمان کو آپ نے منافقوں کے نام بتا دیے۔ تو جو ہے حضرت عمر ان کو پوچھتے رہے کہ کیا منافقوں میں میرا نام تو نہیں ہے، تو انہوں نے کبھی نہیں بتایا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کرتے تھے کہ اگر حذیفہ بن یمان جو ہے رضی اللہ عنہ نماز کو نہیں جاتے منافقوں کی، تو پھر آپ بھی جس کی نماز کو نہیں جاتے تو آپ سمجھ جاتے تھے عمر رضی اللہ عنہ تو اس کی نماز کو نہیں جاتے تھے۔ اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور باب باندھا ہے امام بخاری نے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ یہ آپ کی جو ہے نا آیت آئے گی، آگے آئے گی انشاءاللہ، لیکن تفسیر میں آ گئی تو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہیڈنگ کے ساتھ ہمیں دکھائیں گی، یہ حدیث دکھائیے۔ اچھا اب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے انہوں نے کہا کہ جب عبداللہ بن ابی منافق مر گیا تو اس کا بیٹا عبداللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ نے اس کو اپنا کرتا عنایت کیا اور فرمایا اسی میں اپنے باپ کا کفن کر، پھر اس کے جنازے پر نماز پڑھنے کو کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر نے آپ کا کپڑا تھاما اور عرض کیا وہ تو منافق تھا، آپ اس پر نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقوں کے لیے دعا کرنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ کو منع نہیں فرمایا بلکہ اختیار دیا ہے، یا ایک بات کی خبر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یوں فرمایا ہے کہ تو ان کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، اگر 70 بار بھی دعا کرے
جب بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے دعا گو ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آخر آپ نے اس پر نماز پڑھی، میرا کہنا نہ سنا، ہم لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، یہی والی آیت نا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ کسی کو پتہ ہے یہ اس کا آیت نمبر کیا ہے؟ یہ آنے والی ہے آپ کے بھی، ابھی 2-3 آیتوں آپ کے آنے ہی والی ہے آپ کے سبق میں اگلی دفعہ، آج تو ٹائم نہیں ہوا۔ تو اگر ہم ہوتے، عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کہا، ہاں دیکھا میں تو کہا تھا نا، ایسا ہونا تھا نا، ایسا ہو گیا، وہ خاموش ہے عمر رضی اللہ، وہ کہتے ہیں واللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حالانکہ یہ کچھ باتیں، کچھ آیتیں ہمیں ملتی ہیں، انہوں نے کہا اور اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما دی، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمیں قرآن کا فہم ہونا چاہیے۔ دیکھیں اللہ کے رسول ہے نا، انہوں نے کیسا اس میں سے مطلب نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دے دے۔ یہ دعا بھی ہم یاد کریں گے، اللہم ارزقنی تفکرا و تدبرا والی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ضرور دکھائیں گے، تو وہ دعا پڑھیں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسا تفکر اور تدبر کر دیں گے کہ کیا کس طرح قرآن سے تدبر کر کے ہم احکام کو سمجھیں۔ جب سرور عالم اشرف انبیاء کی دعا وہ بھی 70 دفعہ کافروں اور منافقوں کے لیے مؤثر نہ ہو تو کسی ولی یا درویش کی بساط ہے کہ اس کی سفارش سے کسی کافر یا مشرک اور منافقت کی مغفرت ہو جائے۔ ابھی اللہ جل شانہ مسلمانوں کو عقل و فہم عطا فرمائے ہمیں، اور جو ہم جو ہے جھوٹی حکایتوں اور نقلوں، جھوٹی باتوں پہ ہم وہ نہ کریں کہ فلاں، جیسے بہت ہے نا فلاں پیر فلاں فقیر جو ہے وہ سفارش کر دیں گے اور چھڑا دیں گے۔ باپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، ان کے استغفار کرنے سے اس کو عبداللہ بن ابی بن سلول کو اللہ نے معاف نہیں کیا، تو کہ کوئی پیر یا بزرگ کیسے ہمارے لیے استغفار کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے لیے استغفارات نہ کرو اور ان کے لیے کبھی کھڑے بھی نہ ہونا نماز کے لیے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیکھنے کا سبق یہ ہے، اب ہم سے پھر ختم کرتے ہیں کنکلوڈ کر کے، کیونکہ آیت حدیث پڑھ کے ہم کچھ سیکھیں نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمیں نظر آتا ہے اس حدیث سے۔ ہمیں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پتہ چلتا ہے، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا، کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ کے کردار سے یہ بہت سیکھنے کی باتیں ہیں، غور سے سنیں۔ آپ کے کردار سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک سچا داعی جو حقیقی معنوں میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، اس کا کردار کیسا ہوتا ہے، اس کا دل کیسا ہوتا ہے، اس کے اندر انسانوں کے لیے کتنی زیادہ ہمدردی ہوتی ہے۔ میری بہنوں، ہم میں بھی ہمدردی ہونی چاہیے۔ ایک بہن یہ ٹارگٹ بنا لیں کہ میں 10 کو لاؤں گی، کیونکہ جو دین کی حلاوت ہم محسوس کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا، کتنی آیتیں نازل ہوئی تھی جب آپ نے حضرت عثمان غنی کو اور آگے دین پھیلایا۔ قرآن پورا تو نازل نہیں ہوا تھا، لیکن جو حلاوت آپ نے محسوس کی، جو لذت جو دین کی، فوراً جا کے اور تمام صحابی نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، عثمان غنی، سب تمام صحابہ نے، ابھی تو چند ہی آیت نازل ہوئی تھی تو ایک دوسرے کو، تو آپ بھی لائیں، اور جو ہے تاکہ آپ کو تو ان کا اجر ختم نہیں ہوگا، وہ جتنا پڑھیں گی ایک ایک حرف پہ آپ کو 10 دیں گے، اور اللہ کو معلوم ہے اس سے زیادہ بھی اللہ 70 نیکیوں تک دے دینا۔ تو کوشش کریں، اور دل برداشتہ نہیں ہوتا کہ ہم تو اتنے میسیجز کرتے ہیں، ہم تو اتنے فون کرتے ہیں، نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ قلیلا، نصف تو تھوڑے آئیں گے، اور کوششوں سے، اور جب آنے لگتے ہیں اللہ کا کلام دل میں اترتا جاتا ہے، یہ باتیں نرم کرتی جاتی ہے، اخلاق بھی بدلتا ہے، کردار بھی بدلتا ہے انسان، ایک جو ہے متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے، دنیا بدل جاتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ دنیا کی فکریں ہم غم کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ طامت الکبریٰ، نبأ العظیم، الحاقہ، یہ جو ہے وہ بہت بڑی آفت ہے، وہ جو ہے قیامت اور دوزخ جو ہے بہت بڑی آفت ہے، وہ اس سے بچنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ کل کیا آیت پڑھی تھی کہ رضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے اکبر ہے۔ کیا کہا تھا جنت کے لوگوں نے، کیا کہیں گے کہ اللہ ہمیں سب کچھ تو دے دیا، جب اللہ سوال کریں گے اور ہمیں کیا چاہیے، اللہ کہیں گے نہیں، میں اب تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوا، رضوان اللہ اکبر وذالک فوز العظیم۔ تو یہ ہے بڑی کامیابی جس کے لیے ہمیں اسٹرائیو کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ خود تو ہم سیکھ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا، جو امر بالمعروف نہیں انل منکر نہیں کرا، اس سب کے واقعے میں جو خود تو نیکی کرتا تھا اور دوسروں کو نہیں کرتے تھے، تو ان پہ بھی عذاب آ گیا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ دین کا علم پڑھتی ہیں، جانتی ہیں، کہ پڑھنے والی ہیں، اکرام کی اسٹوڈنٹ ہیں،
تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، سہیلیوں کو، دوستوں کو گروپ پہ ڈالتی رہیں ڈالتی رہیں. گروپ سے یہ بھی کہیں کہیں مجھے سننے ملتا ہے کہ کون دیکھتا ہے کون پڑھتا ہے لیکن ڈالے جاتی ہوں اور نئی نئی بہنیں آپ کو نظر آتی ہیں. کیونکہ ہمیں تو ربانی بننا ہے، حریص بننا ہے کہ لوگ بھی ربانی بنے، لوگ جو ہے اس کتاب کو پڑھے بغیر نہ گزر جائیں، جنتی بنے سب. عبداللہ بن ابی نے کوئی ایک موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا کہ وہ آپ کو اذیت یا تکلیف دے. اس نے ہر موقع پر آپ کو تکلیف دی، آپ کے مشن کو نقصان پہنچایا، اور صرف خود ہی نہیں بلکہ اور لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیا. اور جنگ احد میں اتنے مشکل حالات میں وہ جو ہے اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس چلا گیا، 1000 میں سے صرف 313 بچ گئے. تو اور بعد میں بھی بہت باتیں بنائی، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگائی. پھر غزوہ تبوک کے موقع پر جو کہ اب ہم اس صورت میں پڑھ رہے ہیں اس پہ بھی منافقین پیچھے رہ گئے، اور آگے بھی اب آیتیں آئیں گے. لیکن آپ نے اس کے آخری وقت میں ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کر کتنا بڑا نقصان دین کو پہنچاتا تھا رکھ کر اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ کی درخواست پر اپنا کرتا بھی دیا اور جنازہ پڑھانے کے لیے بھی کھڑے ہو گئے. اور جب یہ حکم آیا کہ آپ 70 بار بھی استغفار کریں گے تو بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ میں 70 بار سے زیادہ استغفار کر لوں تاکہ اس کی بخشش ہو جائے اور وہ تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہر انسان چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو اس کی بخشش کے لیے کتنے حریص تھے. تو ہمیں بھی حریص ہونا چاہیے سب کی بخشش کے لیے، زیادہ سے زیادہ ان کلاسز کی دعوت دینا چاہیے، ریکارڈنگ بھیجیں، بات ایسی کریں کہ آج ہم نے سچی بات کہ ہم نے آج یہ سیکھا، ہمارا دل یوں نرم ہوا کہ آپ سے ہم اس طرح 70 بار جو آپ سیکھتی استغفار کرتے تھے ایسے نقصان پہنچانے والے منافق کے لیے بھی. اور نماز جنازہ بھی پڑھائے، پھر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. ایک روایت میں ہے کہ جب آپ سسر نے اس کا نماز جنازہ پڑھ دیا تو اس کے بعد اس کی قوم کے بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے. تو نیکی نیکی کو کھینچتی ہے. آپ نیکی کر کے تو دیکھیں، اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے دلوں میں بھی انسانوں کے لیے اتنی ہمدردی ہے. ہمیں تو کوئی ایک دفعہ کچھ کہہ دے تو ہم اسے زندگی بھر معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، لاوا پالتے پالتے پکاتے پکاتے. تو ایسا بننا ہے ہمیں کہ سب کو معاف کر دے. اگر جو معاف کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، جو معاف نہیں کرتا اس کو اللہ بھی نہیں معاف کرتا. اور ایک بوجھ لے کے، غم اور دکھ اور لے کے ہم زندگی جیتے. ذرا سوچیں کیا ہم اپنے دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں؟ اب ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ایک دائی کا اخلاق. ایک اچھے دائی کی دعوت خاموش ہوتی ہے، یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ. اس کا عمل اچھے اخلاق میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ دائی جو ہے نرمی سے بات کرتا ہے، دوسروں کی بات سنتا ہے، گڈ لسنر ہوتا ہے، کوئی کچھ مانگے تو پوری کوشش کر کے اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے. ایک دائی کا اخلاق ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے، صرف دائی نہیں، ہم سب قرآن پڑھنے والے سب مسلمان مومن، ایک دائی کا اخلاق ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے کسی کو دکھ یا نقصان نہیں دیتا، بلکہ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے. تو ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ مجھے اور آپ کو یہی کرنا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق برتنا ہے اور برے لوگوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، تبھی دین پھیلتا ہے. ایسے دین نہیں پھیل گیا. چھوٹی سی مٹھی بھر جماعت اقوام عالم کی امام بن گئی، پیرس اور فرانس اور کہاں کہاں تک دین پھیل گیا. تو صرف سامنے ہی اچھا نہ کہنا یا بننا چاہیے بلکہ پیچھے بھی اچھا ہی کہنا چاہیے، کیونکہ الفاظ کی بھی اثرات ہوتے ہیں. کسی کے پیٹھ پیچھے اگر اچھے الفاظ بولیں یا سوچے جائیں تو اچھی وائبز اس شخص تک بھی پہنچتی. ہمارے تعلقات جو بگڑ جاتے اچھے کیوں نہیں ہوتے؟ ہم برا بولتے رہے ہوتے، لاوا پال رہے ہوتے. نہیں، ان کے لیے اچھا بولیں تو اچھی وائبز ان تک پہنچیں گی اور اچھے تعلقات، اور دعا کریں گی ان کے لیے تو اللہ بھی ان کا دل نرم کرے گا، آپ کی طرف مائل ہوں گے. اور دنیا میں خیر، محبت، تعاون ہے نا، تعاون علی البر والتقوی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ نیکی اور تقوی پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ٹھیک ہے، اسم اور گناہ اور بری باتوں پہ مت کرو. تو اچھی وائبس. آخر جو جادو ہوتا ہے آج کل، ہوا سے بھی جادو ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمات اور الفاظ ہی تو ہوتے ہیں جو اڑ کے جو آپ تک پہنچ جاتے ہیں. استغفر اللہ، جن پہ جادو ہوتا ہے ان تک پہنچ جاتے ہیں نا. اللہ نہ کرے ہم تک پہنچے، تو اللہ تعالیٰ بچائے کسی پہ نہ پہنچے. تو یہ اچھی، تو یہ جو ہم پھر یہ تو ہم تو دعائیہ کلمات اور اچھی دین کی باتیں اور اچھی دعائیں ان کے لیے کریں گے، اور اچھا یہ ان کے لیے ہمارے خیالات ہوں گے، اچھی باتیں کریں گے. تو پھر اچھی بات، جب برا جو ہے جادو پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ کا کلام ان کے لیے ہم دعائیں اور استغفارات اور ان کو اچھی باتیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ تو شیطان کا ان پہ
بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہتھ سے چھڑائے تو اچھی وائف پہنچیں گی تو تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے. اچھے تعلقات کی بنیاد دل سے شروع ہوتی ہے, صرف ظاہری باتوں سے نہیں, دل کو پہلے صاف کرنا ہے مجھے اور آپ کو, لوگوں کے لیے. اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو اس کا جواب اچھے اخلاق سے دیں جیسے آپ سسم دیتے تھے, اور صبر کرے تاکہ آپ کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ بھی اچھے اخلاق کو اپنائے. تو یہ ساری باتیں ہمیں اپنانی ہیں انشاءاللہ تعالی. ہمیں اللہ عمل کی توفیق دے. یہیں پر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن ٹاپک پورا کرنا تھا, جیسے چھٹیاں بھی بہت ہوتی, چلیں ہم یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جو کچھ ہم نے پڑھا اس پہ عمل کرنے کی, اور اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے, اور آپ کی تمام جائز تمنائیں آرزویں اللہ تعالیٰ پوری کرے, اور جو ہے ہمیں حج عمرہ کی سعادت بار بار نصیب کر فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے جنت الفردوس میں جگہ دے, آگ کے عذاب سے بچا لے, اور رضوان اللہ اکبر, اللہ کی رضا حاصل ہو, اور ذالک الفوز العظیم, اور جو بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچنا, وہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا دیدار نصیب فرما دے, اور دنیا کی تمام مشکلات آسان کر دیں, بچوں میں ہو شوہر میں جو بھی ہو, اور ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سبحان آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کو کچھ کہنا ہو تو اس سلسلے میں کہیں, اور جو ہے کوئی بات رکھنی ہو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو رکھیں. پھر انشاءاللہ اب جمعے کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ. گروپ ضرور دیکھا کریں, لاسٹ میسیجز آئے یا نہ آئے, گروپ ضرور دیکھا کریں.